This program is brought to you by American Pakistani Public Affairs Committee. امریکی سیاست کا حصہ بنیں اور اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ إلى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے احکام رمضان کے نام سے معنون یہ خوبصورت نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں الحمدللہ، اور آج ہم روزہ دار کو افطار کرانے کے فضائل کے متعلق کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر افطار کرانے کے فضائل جب بتائے تو کچھ یوں فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجورہم، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو روزہ دار کو افطار کرانا اس کو اتنا ثواب دے دے گا، اس روزہ دار کے ثواب کم کیے بغیر، کہ اس کو بھی اس روزہ دار کے بقدر ثواب مل جائے گا۔ مثلا اگر میں کسی شخص کو روزہ دار کو افطار کراتا ہوں تو جس طرح اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے تو وہ ثواب مجھے بھی ملے گا، اس طرح سے کہ اس ثواب میں سے اس بندے کا جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر کے دونوں کا ثواب دے دیں گے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ لوگوں کی افطاری کرائے۔ ظاہر ہے ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روز مشکل سے کھا پی لے تو بڑی بات ہے، تو وہ کیا کسی کو افطاری کرا سکتے ہیں؟ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ افطاری کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کسی کو افطاری کرائیں گے تو اہتمام کریں گے، ایک فل فلیج افطاری کروائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو مطلب کسی کی افطاری میں کنٹریبیوٹ بھی کر لے تب بھی اللہ اس کو ثواب دے دیں گے۔ تو آپ نے مثال دی، کوئی کسی کو کھجور کھلا دے، دودھ پلا دے، لسی پلا دے تو اس سے بھی افطاری کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات سے ہمیں ایک موٹیویشن دے رہے ہیں، اور موٹیویشن کیا ہے کہ ضروری نہیں ہم میں سے ہر شخص بہت مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس خوب اللہ کی طرف سے مال ہو تب جا کے وہ انفاق کرے، تب جا کے وہ خرچ کرے، تب جا کے وہ افطار کرائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے اس میں سے ہر کیٹیگری والا اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے اور افطار کرانے کا مکلف ہے۔ مثلا اگر میں صرف اتنا کسی کی افطار کرا سکتا ہوں کہ میں اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں بس، تو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ یا میں سمجھتا ہوں کہ میں کھانا تو نہیں کھلا سکتا لیکن ایک مناسب سی افطاری کا انتظام کرا سکتا ہوں، تو اگر میں نے کسی کے لیے ایک مناسب سی افطاری کا انتظام کر دیا تو یہ بھی کافی ہے۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مکمل افطاری تو نہیں کرا سکتا، ہاں البتہ ہم 2 لوگ مل کر کسی کی افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، یا ہم 3-4 لوگ مل کر کچھ افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس کیٹیگری کے اندر بھی، جس حیثیت کے اندر بھی اپنی کنٹریبیوشن افطار میں کروا سکتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ جس طرح روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے سخاوت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، اوروں کے متعلق جو فیلنگز ہے اسے اون کرنے کا مہینہ ہے، کہ اگر میں کسی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی حالت کے اندر رکھا ہے، تو میرا بھائی کس کنڈیشن میں ہے، میرے آس پاس کے لوگ کس کنڈیشن کے اندر ہے، تو اس بات کو فیل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کووڈ کے بعد سے، پینڈیمک کے بعد سے ایک عجیب صورتحال ہے۔ اچھا خاصا مالدار آدمی بھی اچانک سے اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ لوگ الحمدللہ بہت اپنے حساب سے اوکے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ تو رمضان تو ایک موقع ہوتا ہے، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے سب لوگ بہت خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ہم کراچی کے روڈز پہ نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایک ایک، دو دو، چار چار، 10 10، 20 20، بلکہ پورے پورے گروپ پہ لوگ جمع ہو کے مل کر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو، اچھی بات ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں جو لوگ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں، بلکہ میرے اور آپ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، دنیا میں جہاں بھی رکھتے ہیں، یہ دیکھیں اگر کوئی مسلمان ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں جو اسٹرگلنگ ہیں، جن کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا مشکل ہے، جن کے یہاں ہماری طرح افطاری کے اندر دسترخوان نہیں سج پا رہا، تو ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہم کوشش کریں اور ہم ان کو افطاری کرانے کا اہتمام کریں۔ دیکھیں انفاق کے متعلق ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی۔ انفاق کرنا، خرچ کرنا، زکوٰۃ کا ادا کر دینا، صدقہ فطر کا ادا کرنا، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ عید کے دن میں دیکھوں گا، چونکہ میں صاحب نصاب ہوں تو میں صدقہ فطر ادا کروں گا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے افطاری ادا کرنے، کسی کو افطار کرانے والے فضائل آپ کو نہیں مل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے الگ سے باقاعدہ ڈیفرنٹلی اعلان فرمایا، اس کے فضائل الگ سے ذکر کر دیے کہ روزہ دار کو افطار کرانے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے۔ اگر ایک شخص، اگر میں اور آپ روزہ دار کو افطار کرانے والا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے افطار ہی کرانا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اہتمام کریں اس بات کا اور ترغیب بھی دیں۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، دیکھنے کو تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اسے کنسیڈر بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی تبلیغ کرنے سے یا اس کو ذکر کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ 4 لوگ اور موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کرنے لگتے ہیں۔ آپ جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یار افطاری کا انتظام آج میں کر لیتا ہوں، 5 8 10 لوگوں کی، 15 لوگوں کی دسترخوان جو بھی ہمارے یہاں مسجدوں میں ترتیب ہوتی ہے، یا مسجد کے آس پاس اسلامک سینٹرز پہ یا راستوں میں جہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں، اگر آج میں افطاری کا انتظام کر رہا ہوں تو اخلاص بھی ہو، لیکن میں اس بات کا ذکر بھی کر دوں اپنے دوست اور اقارب سے کہ یار آج میری طرف سے افطاری ہے یا آج ہمارے افطاری کا اہتمام ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے ساتھ جو 8 10 لوگ اور بھی ہوں گے جو مجھے دیکھ کے بولیں گے یار فلاں شخص کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور ظاہری بات ہے، ایک قدرتی بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دل کا جو اطمینان ہے وہ بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مال میں سے آپ نے کسی کو افطاری کروا دی تو ثواب تو انشاءاللہ اللہ دیں گے ہی دیں گے، لیکن ایک جو سیٹسفیکشن ہے، ایک دل کا جو اطمینان ہے، دل کا جو سکون ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے۔ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا اور میں نے مال خرچ کیا الحمدللہ، اور میری وجہ سے کچھ لوگ افطاری کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو بالکل افطاری کرنے سے قاصر تھے، جو افطاری کرنے کے حق نہیں رکھتے تھے مال نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اچھی افطاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا تو اللہ مجھے بھی قبول کرے اور مجھے بھی اس کا ثواب دے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے یہ اعمال ایسے ہیں جس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس نعمت کو اس نیت سے بیان کر رہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ مَن دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، اگر ایک شخص کو ایک نیکی کا کام، ایک اچھائی کی طرف آپ بلاتے ہیں یا گائیڈ کر دیتے ہیں یا آپ کی وجہ سے وہ اس کی طرف آ جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے ہم افطاری کے اندر اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم خود بھی کریں، اوروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کریں، اور اسی طریقے سے افطاری کے ساتھ ساتھ، روزہ داروں کو افطار کرانے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی خیال کریں کہ افطاری کرانے کے اندر ہم جو دیگر احترامات، دیگر چیزوں کا اہتمام ہے اس کو بھی خیال رکھیں۔ مسجد کے آداب ہے، مسجد کی صفائی ہے، یا کسی ایسی جگہوں پر اگر ہم کر رہے ہیں جو دینی تعلیم سے متعلق کی جگہ ہے، ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں عصر کے وقت کے بعد سے ماشاءاللہ لوگ اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن لوگ اپنے برتنوں کو لے کے آتے ہیں، جاتے ہیں، سب چیزوں کو مسجد کے اندر پھیلا کے رکھ دیتے ہیں، مسجد کے صفائی کا اہتمام کا خیال نہیں رکھتے،
تو یہ بات بھی نہ ہو، بلکہ مسجد کے اندر بے ادبی نہ ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کے جو تقدس ہے اس کا احترام دلوں پر بھی ہو اور افطاری کے دوران بھی ہو، کہ اس طرح سے ہو کہ ہم افطاری کرنے کے بعد فوراً اس کو ریموو کر سکیں اور فوراً اس کو کلیئر کر سکیں۔ آج کل تو ڈسپوزڈ بہت سارے صورتیں موجود ہیں، تو اگر ہم مسجد کو استعمال کر رہے ہیں، یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں، اس بات کو بھی ہم خیال رکھیں کہ ہم بعد میں صفائی وغیرہ کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ بہت کم جگہوں پر دیکھنے کو میں آتا ہے، اللہ کا شکر ہم سب بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا اس کو بھی عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ افطاری کرانا اور کرنا ایک ثواب ہے، وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے، لیکن ساتھ ہی مسجد کا تقدس کا بھی اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مسجد کے اندر بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا اور بہت ساری مطلب ظاہر ہے مسجد اللہ کے گھر ہے، اس کے اندر دنیاوی گپ شپ اور دنیاوی امور کے اندر بہت زور سے ہنسی مذاق اور اس طرح کی صورتحال نہ ہو کہ جس کی وجہ سے رمضان کی جو ایک خوبصورت اسپریچویلٹی ہے، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو وہ نہ ہو، بلکہ رزق سامنے ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں اور اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے معافی بھی مانگ رہے ہو، کیونکہ حدیث شریف مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہر روزہ دار کی ایک دعا کو سحری اور افطاری کے وقت قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اپنی دعا قبول کرانے کا روزانہ ایک اچھا چانس ہے، اچھا موقع ہے سحری اور افطاری کے وقت، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے اندر صحیح طریقے سے، صحیح نہج کے مطابق اس کو گزارنے والے بنا دے اور اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی اور اپنے مال میں سے اوروں کو افطاری بھی کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔